اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ الحمدللہ بہت سے حاجی پہنچ چکے ہیں، کچھ مکہ مکرمہ میں ہیں، کچھ مدینہ منورہ میں ہیں، اور روزانہ فلائٹیں جا رہی ہے، اور ابھی بہت سے لوگ جانے والے ہیں۔ کچھ لوگوں کی تیاریاں چل رہی ہے۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ موت تک اللہ کریں ہر سال اللہ ہمیں بھی حج کی توفیق عطا فرمائے۔ افسوس ہوتا ہے جب ہمیں کوئی پوچھتا ہے کہ آپ اس سال حج پہ جانے والے ہو، اور وہ کہتا ہے نا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ اللہ اکبر، نہ میرے پاس کوئی سیٹنگ نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرا کوئی ارادہ نہیں۔ کتنا عجیب جملہ ہے۔ اس کی نظر اپنے بزنس پر ہے، اپنے جیب پر ہے، اس کی نظر اللہ کے خزانوں پر نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ سوال سن کر اس کا دل اللہ سے دعائیں کرتا، اس کی آنکھیں آنسو بہاتی، اور وہ جھوم کر کے کہتا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس سال حج کا میرا پورا ارادہ ہے، لبیک کا منتظر ہوں۔ اس کے بجائے یہ کہنا کہ نہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اور اس سال میں حج پہ جانے والا نہیں ہوں، یہ کتنا چوبھنے والا جملہ ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے، بھئی حج پہ تو ہر کوئی جانا چاہتا ہے نا، کہ نہیں جانا چاہتا؟ سب جانا چاہتے ہیں۔ سارے لوگوں کا ارادہ، چاہت، تمنا، جذبہ، شوق کہ ہم حج پہ جائیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے بلا لیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، جب اللہ کی طرف سے لبیک ہوتی ہے تو اللہ سارا نظام بھی چلا دیتے ہیں۔ ابھی ایک گھر والے ہیں، وہ اس سال حج پہ جا رہے ہیں۔ اب ان کے پاس اتنا پیسہ، زمین جائیداد تو کچھ نہیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ پوری فیملی کے ساتھ حج پہ جا رہے ہو؟ تو کہا ہاں۔ انتظام کیسے کیا؟ تو انہوں نے کہا جس فلیٹ میں میں رہتا تھا وہ فلیٹ میں نے بیچ دیا اور میں جا رہا ہوں فیملی کے ساتھ۔ آ کر کہاں رہو گے؟ کہ اللہ مالک ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے توکل والے بھی ہیں جو اپنا مکان بیچ کر چلے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کیا کیفیت ہوگی ان کی حج میں، اور کیا روئیں گے وہ پیارے نبی کے روزے کے پاس، اور کیا ان کے رات دن گزریں گے، اور کس والیحانہ شوق میں وہ طواف کریں گے، اور کیا ان کی لو لگے گی کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے
چائے میں جتنی شکر ڈالو اتنی چائے میٹھی ہوتی ہے. اللہ کے لیے جتنی قربانی دو خدا کے دربار میں اتنا ہی اونچا مقام ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے پیسہ کچھ نہیں مکان بیچ کے جا رہے ہیں, اور ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ ان پر حج فرض ہو چکا ہے اور وہ ٹال مٹول کر کے آگے پیچھے کرتا ہے. جب بندہ ٹال مٹول کرتا ہے آگے پیچھے کرتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جاتے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ان کا بیٹا ڈاکٹر بنا, باپ نے خوشی میں کہا چل تجھے عمرہ کرا کر آؤں. ابو امی بیٹا عمرے کے لیے گئے, احرام بھی پہن لیا, نیت بھی کر لی, حرم شریف کے قریب بھی پہنچ گئے. دروازے پر بچے نے کہا کہ ابو مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے, بے چینی لگ رہی ہے, اندر آنے کو دل نہیں کرتا. باپ نے کہا بیٹا اب تو ڈاکٹر بن گیا ہے, اب دعا کی جگہ ہے, دعا کر, اللہ تیرا کام چلائے گا. بڑی بہترین جگہ ہے, یہاں تو لوگوں کی بے چینیاں ختم ہو جاتی ہے, پریشانیاں دور ہو جاتی ہے, سکون مل جاتا ہے. ابو مجھے بے چینی ہو رہی ہے, میں اندر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے تو باہر بیٹھ, میں اور تیری ماں عمرہ کر کے آتے ہیں. طواف کیا, دعا کی, 2 رکعت واجب نماز ادا کی, سعی کی, صحیح کر کے آئے, کمرے پر آئے. بیٹے نے کہا ابو میں کسی حال میں مکہ مکرمہ میں نہیں رک سکتا, میں معذرت چاہتا ہوں. فوراً اس نے ٹکٹ لی اور اپنے ملک آ گیا. کبھی کبھار کوئی ناقدری ایسی ہو جاتی ہے کہ ایسے محروم کرتے کہ قریب لے جا کر بھی دور کر دیتے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دور رہ کر قریب ہو جاتے ہیں تو دور, پیسہ کوئی نہیں, انتظام کوئی نہیں, لیکن وہ رونا, وہ حاجیوں کو یاد کرنا, میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے, اور وہ ارادے اور وہ جذبے. حضرت مولانا حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ, حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, اس وقت ان کو کوئی مدنی نہیں کہتا تھا, اور ان کے خاندان کے نام کے آگے مدنی کا لقب نہیں لگا تھا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے. فرماتے ہیں کہ میرا مشاہرہ, میرا جو تنخواہ تھی وہ اتنی تھی جس سے میرے گھر کا صرف گزارا ہو سکتا تھا, بچت کچھ نہیں ہوتی تھی. اب پورا سال گزر جاتا تھا, بچت تو کچھ ہوتی نہیں تھی, گھر کا خرچہ ہو رہتا تھا. اتنے میں دیکھتے ہی دیکھتے آ جاتے تھے حج کے مہینے. حج کے مہینے شروع ہوتے اور حضرت بے چین, تڑپ رہے, آہیں بھر رہے. ایک جملہ بار بار کہتے تھے, عشاق لوگ کیا کر رہے ہوں گے ابھی. اللہ کے عاشق لوگ جو گئے حج میں, کوئی طواف کر رہا ہوگا, کوئی سعی کر رہا ہوگا, کوئی پیارے نبی کے روزے کے سامنے ہوگا, کوئی اصحاب صفہ پر ہوگا, کوئی جنت کے ٹکڑے پر ہوگا, کوئی احد پہاڑ پر گیا ہوگا, کوئی قبا گیا ہوگا, کوئی قبلتین گیا ہوگا, کوئی خندق کی جگہ پر گیا ہوگا, کوئی غار ثور پر چڑھ رہا ہوگا, کوئی غار حرا پر ہوگا, کوئی مینا ہوگا, کوئی عرفات دیکھنے گیا ہوگا, کوئی مزدلفہ گیا ہوگا. عشاق لوگ کیا کر رہے ہوں گے, یہ جملے تھے ان کے. انتظام کچھ نہیں, ابھی تک حج کیا بھی نہیں تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا, کھانے بیٹھے ہوئے تھے, پھر اچانک حج کی یاد آ گئی, کھانا چھوڑ دیا اور کہنے لگے عشاق کیا کر رہے ہوں گے. کاش حسین احمد کا بھی بلاوا آتا اللہ کی طرف سے اور مجھے بھی وہاں حاضری کی سعادت نصیب ہوتی. انتظام کچھ نہیں ہے, زندگی گزر رہی ہے, تڑپ ہے, طلب ہے, درد ہے, نظر اللہ کے خزانوں پر ہے, باتیں ہو رہی ہے, اور اللہ سے کہہ رہے ہیں, کسی سے نہیں کہہ رہے, جو سارے خزانوں کا مالک ہے. یوں لکھا ہے جب حج کے دن آتے تو آپ گھر پر آتے تو گھر پر صحیح بیٹھ بھی نہیں سکتے, کبھی ادھر چلے جاتے, کبھی ادھر چلے جاتے. اس قسم کی بے چینی, اضطراب, اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور, بے شک تیرا اللہ سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. پھر وقت گزرتا گیا. ایک مرتبہ رات میں سوئے, کھلی فضا تھی, سوئے, ابھی آنکھ لگی اور ایک دم نیند کھل گئی, بے چین ہو گئے,
اٹھ کر کے بیٹھ گئے، آسمان کی طرف دیکھا، دعا کر دی. پھر وہی درد بھری باتیں کہ حسین احمد تو یہاں ہے، یہاں سویا ہے، ہندوستان میں ہے، کچھ لوگ مکہ میں ہوں گے، مدینہ منورہ میں ہوں گے. پھر وہی محبت کے جملے. اس شاک لوگ کیا کرتے ہوں گے ابھی؟ ایک کاش حسین احمد کو بھی وہاں حاضری کا موقع ملتا. اللہ اکبر. یہ تڑپ، یہ درد، یہ دل کی کیفیت، یہ دل کی آہیں اور یہ اللہ سے بات چیت رنگ لے آئی. بہت سی مرتبہ لگتا ہے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اور کبھی قبول وہ سب ہو رہی ہوتی ہے، لیکن کبھی ایسی ہو جاتی ہے کہ لائف ٹائم کے لیے ہو جاتی ہے. دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہے تو زندگی رنگوں سے بھر جاتی ہے. اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، مدینہ منورہ میں حاضری نصیب ہو گئی. حاضری بھی کیسی نصیب ہوئی؟ پڑھانے کا موقع مل گیا پیارے نبی کے روزے کے سامنے. 18 سال تک، 18 ایئرز تک پیارے نبی کے روزے کے سامنے بیٹھ کر پڑھایا. کئی حج کیے، کئی عمرے کیے، روزانہ تقریباً سلام عرض کرتے، اور حدیث شریف پڑھاتے پڑھاتے عجیب کیفیت ہو جاتی تھی. ہمارے یہاں جو اساتذہ پڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت یہ نہیں کہتے تھے، بالکل روزے کے سامنے تھے. حضرت کہتے تھے قال هذا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں موجود ہے، آرام کر رہے ہیں، انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی. طلبہ کو ایسا لگتا تھا کہ ہم پیارے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے. ہر بار، ہر حدیث میں قال هذا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پہنچے اور قدردانی اور عظمت میں کوئی کمی نہیں آئی. اکثر لوگوں نے یہ بات لکھی ہے، دیکھنے والوں نے حضرت کا یہ حال بیان کیا کہ عشاء کی نماز کے بعد جب آہستہ آہستہ اندھیرا ہو جاتا اور مسجد نبوی شریف سے زیادہ تر لوگ چلے جاتے، اس وقت حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب بالکل تشریف لے جاتے، اور آس پاس کی جگہ کو، روزے اقدس کے بالکل آس پاس کی جگہ کو اپنی داڑھی مبارک سے صاف کرتے تھے. اوہو، ان سے پوچھو عشق رسول کسے کہتے ہیں، سنتوں پر جینا اور مرنا کسے کہتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کیا شان دی، مدنی کے لقب سے پکارے گئے، پورے خاندان والوں کے آگے نام لگ گیا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ. حالانکہ فرماتے ہیں کوئی انتظام نہیں، کوئی خرچہ نہیں، کوئی مشاہرہ نہیں، کچھ پتہ نہیں کہ کیسے جائیں گے. نظر اللہ پر، چاہت اللہ سے، دعا اللہ سے، باتیں اللہ سے. اور ہمارا حال یہ ہے، کوئی ہمیں پوچھے اس سال آپ حج میں جانا چاہتے ہو تو کہتے ہیں نا نہیں، بالکل نہیں، کوئی ارادہ نہیں ہے میرا، اس سال جانے والا ہی نہیں ہوں میں. تو کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو کہ 100% ارادہ ہے، لبیک کا انتظار ہے، اللہ بلا لے چلا جاؤں گا. انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی میں ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. جیسا گمان ہوتا ہے اللہ کے ویسے فیصلے ہوتے ہیں. جب تک ماں کارڈ نہیں بنا تھا، کسی غریب کا 2-3 لاکھ کا آپریشن نہیں ہوتا تھا. اس کو کہو دیکھ تو یہ چیز کھاتا ہے نا، تیرا 2-3 لاکھ کا آپریشن ہوگا. وہ بولتا ہے 2 وقت کا کھانا صحیح نہیں مل رہا ہے، کہاں سے میرا آپریشن ہوگا؟ اس کا گمان ہی نہیں، اس کا ارادہ نہیں، اس کی چاہت نہیں، اس کی نیت نہیں. اور جب سے ماں کارڈ بنا ہے تو غریبوں سے بھی ہسپتال بھری پڑی ہے. اب کہتے ہیں کہ اب 5 لاکھ کا خرچہ ہو تو بھی ٹینشن نہیں، سرکار دے دے گی. گمان آ گیا، اب گمان کے مطابق فیصلے ہو. آپ مالدار کے علاقوں میں اکثر ایمبولینس آتے دیکھو گے، غریب کے علاقوں میں نہیں جائے گی. حالانکہ مالدار اچھا کھا رہا ہے، گھی بھی کھا رہا ہے، ڈرائی فروٹ بھی کھا رہا ہے اچھی بہاروں میں. کبھی بھی آپ کو ایمبولینس غریب کے علاقوں میں نظر نہیں آئے گی، اور مالداروں کے علاقوں میں بھی دن میں نظر نہیں آئے گی، وہ رات میں ہی آتی ہے ایمبولینس. اس کو پوچھو رات میں پیسہ کیوں رکھتے گھر میں؟ مولانا اچانک کوئی بیمار ہو گیا تو کام آئے گا نا، کیوں کسی سے مانگنا. گمان اللہ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. ہمیشہ اچھا گمان رکھنا. میں ایک آدمی کے ساتھ ساپوتارہ گیا، ایک کام کے لیے، ایسے گئے ایسے آ گئے.
تو انہوں نے مجھے کہا مولانا دیکھو میں تو آپ کے ساتھ ہوں, زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں, ڈیسک باکس میں 1 لاکھ روپے رکھے ہیں, کچھ ضرورت پڑے تو اندر سے لے لینا, کبھی کچھ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے. میں کہا بھائی کیا بول رہے ہیں آپ, ہو جائے گا, وہ گمان کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. ہاں آپ کو 1 لاکھ کی جگہ 10 لاکھ رکھو, منع نہیں کرتا, یہ گمان مت رکھو کہ کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کام آئیں گے. اللہ میں احتیاطاً رکھ رہا ہوں لیکن اس کی ضرورت ہی نہ لانا. میں نوساری میں بیٹھا ہوا تھا, سورت کا ایک آدمی آیا, شادی میں کھانے میں ساتھ میں ہو گئے. مجھے کہا مولانا آپ کے لیے میں ایک ہدیہ لے آیا ہوں. تو میں سمجھا کہ اتنا لے آئے ہوں گے. تو پھر انہوں نے مجھے زخمرو ٹیوب دی یار ہدیے میں. میں نے کہا بھائی یہ کیوں دے رہے؟ کہا مولانا کبھی آپ کو لگ جائے گا نا تو اس کو دیکھ کے آپ میرے لیے دعا کر دو گے. میں نے کہا او بھائی آپ مجھے کیوں لگا رہے ہو, اس کو رہنے دو آپ کے پاس. بولے ہدیہ قبول کرنا تو سنت ہے. میں نے بولا قبول کر لیا, اب یہ آپ کو میری طرف سے ہدیہ, آپ کو شاید میری یاد آ جائے. تو کچھ کہنے لگے مولانا عجیب بات, گزشتہ کل 9 بجے میں نے اڈاجن پارٹی پر ایک آدمی کو دی زخم ٹیوب, اور 11:30 بجے فون آیا مجھے دعا دے رہا تھا کہ 11 بجے بائک پر سے گرا تو بہت کام آئی. میں نے کہا آج 11 بجے مجھے گرانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ اللہ اکبر. تو گمان کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرنا ہے. ایک بزرگ کے ساتھ میں سفر میں تھا, دمن, بارش ہو رہی تھی. حضرت نے مجھے کہا کہ چلو. میں نے بولا بارش بہت ہو رہی ہے, بھیگ جائیں گے. بولے بھیگ جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ 6-7 سال پہلے. حضرت کچھ نہیں. بولے نہیں, دل کا چور بول رہا ہے, بھیگ جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ میں کہا نہیں. بولے جو بات دل میں کہہ دو. حضرت سنا ہے کچھ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. اچھا, گھر کے شاور سے بیمار نہیں ہوتے اور ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے پانی آتا ہے اس سے بیمار ہو جاتے. یہ جملہ کیوں کہا؟ کہ بچپن سے سن رہے ہیں, بچے باہر کھیلتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ بیٹا بارش میں مت بھیگ ورنہ بیمار ہو جائے گا. حضرت نے فرمایا یہ ایمان کے بگاڑ کا جملہ ہے, یقین کی خرابی کا جملہ ہے. میں کہا حضرت واقعتاً بچے بیمار ہو بھی جاتے. تو بولے وہ بیٹا وہ بارش کے پانی سے بیمار نہیں ہوتے, وہ ماں باپ کی نیت کی وجہ سے بیمار ہو جاتے. ایک کام کر, تو گھر جا, اہلیہ کے ساتھ بیٹھ, نیت درست کر, بچوں کا کھیلنے کا وقت ہے. اللہ نے ان کو مکلف نہیں بنایا, تو کیوں مکلف بناتا ہے؟ ویسے پورا دن موبائل لے کر بیٹھتے رہتے ہیں, بارش میں تو ان کو کھیلنے دے یار. کبھی تیرے بچے انشاءاللہ بارش کی پانی کی وجہ سے بیمار نہیں ہوں گے, اور کوئی بچہ بارش کے پانی کی وجہ سے بیمار نہیں ہوتا ہے. بیمار بھی اللہ کرتا ہے, شفا بھی میرا اللہ دیتا ہے. اللہ اکبر. میں آیا, میں نے میری اہلیہ سے بیٹھ کے بات چیت کی اور ہم نے نیت درست کی. یہ 6 سال ہوئے اس بات کو, سب سے زیادہ بارش کے پانی میں میرے بچے بھیگتے ہیں. آج تک الحمدللہ 6 سال سے بیمار نہیں ہوئے. آزو بازو والے کہتے ہیں مولانا ان کو اندر لے لو بیمار ہو جائیں گے. میں بولا نہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا نیت. نیت کا بڑا اعتبار ہے, گمان اللہ کے ساتھ. تو اس لیے گمان یہ رکھو, دعا کرو کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی ہر سال حج میں بلائیں گے. آگے اللہ کی مرضی ہے, طلب تو ہو, تڑپ تو ہو, ارادہ تو ہو. یمن کے ایک حاجی صاحب آئے تھے, اخبار میں ان کا انٹرویو شائع ہوا. ان سے پوچھا گیا کیا عمر ہے؟ کا 120 سال. کتنے حج کیے؟ فرمایا کہ یہ 20 سال کی عمر سے حج شروع کیے تھے, یہ میری زندگی کا 100واں حج ہے. کتنے حج پیدل کیے, کتنے حج سواری پر کیے؟ فرمایا کہ 80 حج پیدل کیے, 20 حج سواری پر کیے. 100 سال میں ایک بھی سال ناگا نہیں. انہیں کون لے گیا؟ اللہ لے گیا. نظر اللہ پر, اللہ کے لیے قربانی دینا, اللہ کے نام پر خرچ کرنا, اللہ کے لیے کوئی کام کرنا. جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہے اس کے اچھے دن آ جاتے, اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ اس کے اچھے دن نہیں آتے. کاٹھیا واڑ کے علاقے میں وہاں کے ایک آدمی نے سنایا ایک مسجد کی بہت ضرورت تھی. ایک ساتھی تھوڑے نیک تھے, ان کو کہا کہ آپ کا گھر دے دو, بنگلہ تھا ان کا, وہاں مسجد بن جائے. 1 بار کہا, 2 بار کہا, 3 بار کہا, جو رقم ہے لے لو. ایک دفعہ رات میں اپنی بیوی کے ساتھ مشورہ کیا کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی مکان تو نہیں ہے, لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ہم کرائے کے مکان میں بھی رہ سکتے ہیں, اور معاملہ اللہ کے گھر کا ہے, کسی اور کے گھر کا نہیں ہے. رات میں سب پیکنگ کر لی. صبح میں مسجد والوں کو جو چاہ رہے تھے ان کو بلایا, چابی دے دی, اور سب سامان لے کر باہر نکل گئے.
پھر جہاں رکنا تھا رکے، لوگ نادان سمجھنے لگے، کم عقل سمجھنے لگے، اپنا مکان ہی دے دیا، وہاں بڑی عالیشان مسجد بنی۔ اس کے بعد ابھی ان کے بچے کہہ رہے تھے کہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ ابا کو سکون بھی دے، 3 بنگلے ہو گئے، اتنا پیسہ ہو گیا جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں سے کروڑ پتی ہو جاتے، پیسہ ہی پیسہ ہو گیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے؟ جو غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، پریشان حالوں کی، مجبوروں کی، لاچاروں کی جو مدد کرتا ہے، سید کی بیٹیوں کی جو شادی کراتا ہے، بیواؤں کے جو راشن پہنچاتا ہے، اللہ کے نام پر جو دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اسے نہیں دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اس لیے اللہ کے نام پر دل کھول کر خرچ کرنا، کیونکہ ہمارے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے خرچ نہیں کرے گی۔ آج ہم اپنے دادا پردادا کے لیے 10 روپیہ ایصال ثواب نہیں کرتے، تو کیا خیال ہے ہمارے پوتے ہمارے لیے کریں گے؟ آپ کیا کر سکتے ہیں اللہ کے لیے وہ کر جاؤ۔ اگر نوازا ہے کہیں مسجد بنا سکتے ہو تو بنا جاؤ، نماز ختم ہوگی تو سب کے نمازوں کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو بات چل رہی تھی کہ نیت کریں، کہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ہر سال حج کی حاضری نصیب فرما۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ وقت تھے۔ ایک آدمی آیا کہ حضرت میں حج کر کے آیا اور آپ کے لیے یہ کپڑا لے آیا۔ اللہ اکبر! اور جیسے ہی پتا چلا کہ مدینہ منورہ سے میرے لیے کپڑا لائے، اس کو چوما اور اس کو اپنے اوپر رکھ دیا، بڑا پیار کیا اس کپڑے سے۔ شاگرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شاگرد نے کہا حضرت یہ میڈ ان مدینہ نہیں ہے، یہ کسی اور جگہ کا بنا ہوا ہے اور مدینہ منورہ والوں نے اسے خریدا ہے اور اسے بیچا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ شاید آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس کپڑے کا میں اتنا ادب کیوں کر رہا ہوں؟ کہا جی ہاں، اس کو میرے سرکار کے شہر کی ہوا لگی ہوئی ہے۔ سرکار مدینہ، تاجدار مدینہ، سید العرب والعجم، حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی ہوا لگی ہے۔ جس کو وہاں کی ہوا کی قدر ہو، نبی کے طریقوں کی کتنی قدر ہوگی؟ کوئی کام ہوتا ہوگا ان کا سنت کے خلاف؟ کیا ان کی زندگی ہوگی؟ اور اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے سنتوں سے ہوتی ہے، ان کے بیان سے نہیں ہوتی، ان کی کرامتوں سے نہیں ہوتی۔ بھئی اللہ والے ہیں، کیوں اللہ والے کا بیان کرتے؟ تو کہا نہیں، بیان تو بہت سے پنڈت لوگ بھی بہت اچھا کرتے ہیں۔ اللہ والے ہیں، کیوں اللہ والے کا نظم پڑھتے ہیں؟ تو کہا نہیں، وہ تو بہت سے پنڈت لوگ بھی نظم پڑھتے ہیں جس کو سن کر لوگ روتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی پہچان کیا؟ تو کہا سنت، ان کی زندگی سنت کے مطابق۔ سنتوں کے خلاف کوئی کتنی کرامت بتا دے اور کتنا ان کا چرچا ہو جائے اور پوری دنیا ان سے جڑ کر بایزید بستامی بن جائے تو بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عشق نبوی اور عشق رسول عطا فرمائے کہ ہم بھی پیارے نبی کی محبت میں جیے اور پیارے نبی کی محبت میں مرے۔ ایک شخص حج کر کے آئے اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 3 کھجوریں ہدیے میں بھیجی۔ کتنی کھجور؟ 3۔ حضرت بڑے خوش ہوئے اور وہ 3 کھجوریں لے کر اپنی ہتھیلی پر رکھ لی۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ اتنی محبت سے دیکھ رہے تھے کہ ایسا لگا کہ پوری دنیا کی دولت سمیٹ کر کے آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ ایک شاگرد کو بلایا کہ یہاں اطراف میں قریب میں ہم سے ملنے جلنے والے کتنے ہیں، فہرست تیار کرو۔ اس نے فہرست تیار کی اور کہا کہ حضرت، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا بات، 50 سے زیادہ لوگ ہیں۔ کہا اچھا یہ 3 کھجوریں لو، جتنے لوگ ہیں اتنے اس 3 کھجور میں سے حصے کرو اور سب کو ایک ایک حصہ دے دو، جیسے ہیرے موتی بھیج رہے ہیں، جواہرات بھیج رہے ہیں۔ شاگرد نے ایک جملہ کہہ دیا، حضرت اتنے سے حصے سے کیا ہو جائے گا؟ اللہ! رنگ سرخ ہو گیا، بہت ناراض ہو گئے، غمگین ہو گئے کہ پیارے نبی کے شہر کی کھجوروں اور اس کو تو چھوٹا کہتا ہے۔ ادب نہیں، اہمیت نہیں۔ نازاگ حسن جس پہ یہ حسن رسول ہے کہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ ایک کاروان شوق، مدینہ منورہ جانے والوں، ایک کاروان شوق، یہاں سر کے بل چلو کیونکہ طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ ایک کاروان شوق، یہاں سر کے بل چلو کہ طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی۔ ایک بزرگ دعا کرتے تھے، اللہ ہر سال حج،
ہر سال آخری عشرے میں مسجد نبوی شریف میں اعتکاف اور جنت البقیع میں آرام کرنا چاہتا ہوں. 3 تمنا ہے, اللہ سے کہہ رہے ہیں. انسان کی دعاؤں سے پتہ چلتا ہے اندر کیا بھرا ہوا ہے, کیا سوچ ہے, اس کی باتوں سے, اس کی مجلسوں سے, اس کے ساتھ بیٹھ کر اندازہ ہوتا ہے اندر کیا بھرا ہوا ہے. 3 دعائیں فرماتے مانگتا گیا, وہ بڑا کریم ہے, قبول ہوئی. 53 حج نصیب ہوئے زندگی میں, ہر سال حج. 53 مرتبہ مسجد نبوی شریف میں آخری عشرے میں اعتکاف کا موقع دیا اللہ نے. مسجد نبوی شریف ہے, رمضان کا مہینہ ہے, روزے کی حالت ہے, فرض نماز ہے, عصر کی نماز ہے, سجدے کی حالت میں مسجد نبوی شریف میں انتقال ہوا. وہیں پر جنازے کی نماز پڑھائی گئی. پیارے نبی کے روزے کے سامنے سے ان کا جنازہ گزرا اور جنت البقیع میں آجو آرام کر, بقیع الغرقد. مانگے تو صحیح, قبول نہیں ہوتی, یہ نہیں ہوتا. ارے سب ہو جاتا ہے. دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں, یا تو قبول ہو جاتی ہے, یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے, یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے, مگر کبھی بھی رد نہیں ہوتی. یار مانگ کس سے رہے؟ ہو سکے تو ہر نماز کے بعد 2 منٹ بھیک مانگ کر جائے, دل لگے نہ لگے. شیطان کہے گا اٹھ کے چلا جا, کہ کوئی بات نہیں, مانگتے نہیں آتا, 2 منٹ کے لیے ہاتھ اٹھا کر بیٹھا رہوں گا فقیروں کی طرح. اور جس کو ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہو گئی, ذرا دیکھ لینا, ایسا کرنے کی جس کو توفیق ہو گئی, وہ اس عاجز کی بات یاد رکھ لینا, ان قریب اس کا مستقبل روشن ہو جائے گا, ورنہ کبھی بھی اس کو ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں دیتا. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے توبہ کی, میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں؟ فرمایا اگر آپ کی توبہ قبول نہ کرنی ہوتی تو کبھی بھی آپ کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتے. توفیق ہی اس لیے دی کہ قبول کرنی تھی. اس لیے دعائیں کریں, ہر سال حج کی, عمرے کی, وہاں کی آرام کی, جنت البقیع کے مدفن کی, نمازوں میں دھیان لگانے کی, اور نقد اپنی زندگی کو چینج کریں. زندگی کو چینج کرنا, اللہ کے نبی سے ہٹ کر بے چینی, پریشانی, حالات, تکلیف, بے برکتی, عاملوں کے چکر, بیوی بچوں کا نافرمان ہونا, بنا بنایا کام ہو گیا, 2 کام بگڑ گئے, 2 ہو گئے, 4 بگڑ گئے, آج تک کوئی خوش نہیں رہ سکا. اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر سسکنا, بلکنا, پریشان ہونا, بے چین ہونا, ٹینشنوں میں ہونا, یہ لائف ہے. اور اللہ کے نبی کی بات اگر مان لی, اللہ کے فرما بردار ہو گئے, تو فیملی تو بہت دور کی بات ہے, جنگل کے جانور بھی اس کے فرما بردار ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا